آج صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کی سیرت کے بارے میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں، اگر کہہ دیا جائے کوئی 5 منٹ کھڑے ہو کر کے بیان کرے تو شاید کتنے لوگ بھی نہ بیان کر پائیں۔ اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نام کیا ہے، آپ کی بیویوں کا نام کیا ہے، تو کتنے لوگ بیان کر پائیں گے؟ کتنے لوگ بیان کریں گے؟ حتیٰ کہ اگر خلفائے راشدین کا نام پوچھا جائے کہ خلفائے راشدین کون کون سے ہیں، تو شاید 50% بھی لوگ ایسے نہ ہوں جو آسانی سے بتا دیں گے ہاں خلفائے راشدین کون کون سے۔ یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور جو آپ کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اور ہر میدان میں آپ کی سنت کو تلاش کرتا ہے۔ آج آپ کھاتے کس طریقے سے تھے، آپ لوگوں سے ملاقات کرتے کس طریقے سے ملاقات کرتے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ روزہ رہنے کیا طریقہ تھا، آپ حج کس طریقے سے کرتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق مکمل طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے، کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے۔ ساتھیوں اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سلام بھیجنے کے آپ پر بڑے فائدے ہیں، ہمارے بہت بڑی نیکیاں اس کے اوپر ملتی ہیں۔ ایک بار درود ہم بھیجتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے نام 10 نیکیاں لکھتا ہے، ہمارے 10 گناہ معاف کرتا ہے، ہمارے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور اس لیے کم سے کم ساتھیوں اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر صبح کو 10 بار اور ہر شام کو 10 بار اللہ کے رسول سے درود ضرور بھیجنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے نام آ گیا تو میرے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، نہیں، اکیلے میں ہوں، جمعہ کا دن ہے، خاص طور پر کثرت سے آپ پر درود بھیجا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے آپ سے ملاقات کرنے کی تمنا کی جائے، یہ آپ سے محبت کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ آپ کے اوپر ایک شخص نے بڑی مہربانی کی، آپ کو معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس نے مجھے فلاں جگہ فلاں وقت میں اتنا ہدیہ بھیج دیا، اور وہ شخص فلاں جگہ مجھے اس قدر جو ہے میری تعریف کیا کرتا تھا، تو آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہو کاش ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آپ کو آنے کی دعوت دیتا ہے، ذرا غور کر کے سنیں گے۔ دعوت دیا، اس کے نوکروں نے گھر پر بیٹھایا، آپ مجلس میں بیٹھایا، آپ کو کھانا پیش کیا، کھانا کھائے، پانی دیا، پانی پیے، لیکن وہ ملاقات کے لیے نہیں، وہ واپس چلا گیا۔ آپ میں سے کسی کو پسند ہے؟ بلکہ آپ لوگ کہیں کم سے کم ملاقات کر لیتا، چاہے کھانا کھلاتا ہے کھانا نہ کھلاتا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح بات؟ وہ ہمیں اپنا چہرہ تو دکھا دیتا، چاہے مجھے کھانا کھلاتا ہے کھانا نہ کھلاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کے تئیں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے نا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسان محبت کرتا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی، آپ سے ملاقات کی کثرت سے تمنا کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے کہ جو میرے بعد آئے گا اور اس کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ میرا سارا مال ختم ہو جائے، میرے اہل و عیال سارے میرے ساتھ نہ رہیں، لیکن مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ساتھیوں یہ جذبہ صرف جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا بھی ہے۔ اگر ہمیں خواہش ہے کہ اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی بدعت ہم ایجاد نہ کریں، اس لیے کہ بدعتی حوض کوثر سے بھی بھگا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ کام کرے جو اللہ کے رسول کے دیدار کا سبب ہمارے لیے ہم اور آپ کے لیے بنے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی، حضرت مسند احمد کے اندر روایت ہے، تبرانی وغیرہ میں روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی، ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر پہ رہتا ہوں اور آپ کو دیکھنے کی تمنا میرے دل میں اٹھتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ لوں، لیکن سکون نہیں ملتا، تو میں بھاگ کر کے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ واللہ اگر میں آ کر کے آپ کو دیکھ نہ لوں تو مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں
کہ اگر میں آپ کو دیکھ نہ لوں آ کر کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی، لیکن پھر جب میں یاد کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا کہ آپ پردہ فرما جائیں گے۔ ہمارا کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے، یہ ایسی بدعت ہے کم سے کم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ اس دنیاوی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، آپ کا انتقال، کہیے انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی ہے نا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ اپنے رب سے جا کر کے مل گئے، جو الفاظ بھی استعمال کیجئے ہے کہ نہیں ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ ایک ہے کہ یہ روح جو انسان کے جسم میں، ہر انسان کے جسم میں ہوا کرتی ہے، اور جیسے آپ کے جسم سے تھی یہ روح آپ کے جسم سے نکل کر کے باری تعالیٰ کے پاس الرفیق الاعلی میں جا کر کے پہنچ گئی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں کہاں اور آپ کہاں، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول سے خاموش رہے، آپ خاموش رہے، لیکن اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ نے خوشخبری بھی دی اور دعوت عمل بھی دیا، آپ نے خوشخبری بھی دی اور دعوت عمل بھی دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ اے میرے بندے، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے صحابی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں مجھے دیکھو تو میری اطاعت کرنی ہوگی، بغیر میری اطاعت کے تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ، اور وہ بہترین ساتھی ہیں۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ ابشر ابشر، خوشخبری تمہارے لیے ہے، سن۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ لمبی حدیث ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت سے نفلی نماز پڑھ کر کے تم میری مدد کرو کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ رکھ دے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، آپ سے ملاقات کی تمنا کرنا، لیکن صرف تمنا سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے وہ اصول بھی اپنانا پڑے گا جو وہاں تک پہنچا دے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آپ کی محبت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات جو ہیں، آپ کے نزدیک محبوب عمل جو ہے، آپ کے نزدیک محبوب جگہ جو ہے، اس سے محبت کی جائے۔ اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی اگر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے تو جس گاؤں اور جس شہر کا رہتا ہے اس سے بھی آپ کو دوستی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے پسند ہے۔ انسان ایک شخص سے محبت کرتا ہے لیکن ایٹومیٹک طور پر اس کے بیوی اور بچوں اور اس کے والدین سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے یہ اسے محبوب ہے۔ ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کا مخالف، اس کا دشمن جو ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک مبغوض اور دشمن۔ اسی لیے اگر اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول سے محبت سے محبوب شخصیات جو ہیں، جیسے آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے آل و عیال ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ موضوع لمبا ہے، میں اسے چھوڑ دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ عمل جو آپ کو محبوب ہیں وہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کے سب سے محبوب عمل کیا تھا؟ اللہ کا ذکر تھا اور نماز تھی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے تو یہ بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ تو ان اعمال سے محبت کرنی ہوگی جن سے اللہ کے رسول کو محبت تھی، اور ان جگہوں سے محبت کرنی ہوگی جو جگہیں اللہ کے رسول کو محبوب تھی۔ مسجد، یہ نہیں کہ مسجد میں جانے کا تمہارا جی ہی نہیں کہتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، ادھر امام بڑا لیٹ آتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر کے گپ کرتے رہ جائیں گے۔ مسجد میں کب داخل ہو گئے؟ جب دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت، مسجد میں